أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے، نادیہ خان قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور فرسٹ ذی الحج کی بہت بہت مبارک ہو، اور تمام امت مسلمہ کو علی اور فاطمہ الزہرا علیہم السلام کے نکاح کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ان کے نکاح کے حوالہ سے میں کچھ باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، یا یہ کہیں کہ اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، علامہ صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو نکاح ہے وہ اللہ رب العزت نے عرش پر ان کے محل میں، جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا محل ہے، اس میں وکیل مقرر کر کے، فرشتوں کو وکیل مقرر کر کے اللہ رب العزت نے جو جیت فرشتے ہیں جن کا نام جبریل امی ہے اور اسرائیل ہے، میکائل ہے، اسرافیل ہیں، ان کو وکیل مقرر کر کے اللہ رب العزت نے ان کا نکاح عرش پر کر دیا، اور پھر جبریل امی کے ذریعہ سے، وحی کے ذریعہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام آیا کہ اللہ نے عرش پر مولا علی کا نکاح فاطمہ الزہرا سے کر دیا ہے، آپ بھی فرش پر ان کا نکاح کر دیں۔ اور جب عرش پر اللہ رب العزت نے نکاح کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے 70,000 جیت جو فرشتے تھے ان کو، جو معتبر فرشتے تھے ان کو ان کے نکاح میں دعوت دی اور ان کو بلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حوروں کو حکم دیا، چڑیوں کو کہا کہ چہچہاؤ، اور حوروں کو حکم دیا کہ تم اچھے لباس پہن کر علی اور فاطمہ کا صحرا گائیں، اور پھر انہوں نے علی اور فاطمہ کا صحرا گایا، اور طوبہ درخت کو حکم دیا کہ تم یاقوت کی برسات کرو۔ اور علامہ صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو یاقوت کی برسات ہے، اور وہ جو تھال لے کر آئی تھی حوریں اور وہ بھر کے لے جاتی تھی، اگر اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا کہ ان کو تقسیم کرو تو دنیا ختم ہو جاتی اور قیامت آ جاتی، مگر ان تھال میں سے یاقوت جو ہیں وہ ختم نہ ہوتے۔ خیر، یہ تو ایک محبت کی داستان تھی جو اللہ رب العزت نے خود رقم کی۔ تو آئیے کچھ احوال جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، بطول ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے حوالہ سے کہ کیا احوال ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرنے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے شادی کی خواہش کئی لوگوں نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلہ میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا، کچھ عرصے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور کہا مرحباً و اہلاً۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاح ستہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت انس، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ سے علی کا نکاح کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی یکم ذی الحج 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں ہوا اور رخصتی اسی سال ذی الحج میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ 500 درہم میں بیچی، جو سیدنا عثمان غنی نے آپ کو خرید کر بازار شادی کے تحفہ کے طور پر دی۔ یہ رقم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مہر قرار ہوئی۔ اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ مہر 480 درہم بھی تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا علی علیہ السلام سے رجاح کے قول کے مطابق
सन 2 ہجری میں ہوا، نکاح کے مہینہ میں قدر اختلاف ہے، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف تو ہم سب میں جو ہے، ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب کہہ لیں، مذاہب تو نہیں کہوں گی، مسالک کہہ لیں، جتنے بھی فرقے ہیں ان میں موجود ہے، تو کبھی بھی ہم ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ بہرحال شان علی اور مرتضیٰ اور شان فاطمہ الزہرا پہ سبھی متفق ہیں۔ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں، رمضان 2 ہجری، رجب 2 ہجری، سفر 2 ہجری، اور سن 2 ہجری کے شروع میں محرم کے مہینہ میں۔ اسی طرح رخصتی کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، ایک ذی القعدہ 2 ہجری، ذی الحج 2 ہجری، ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصتی کے 4.5 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 9.5 ماہ بعد ان کی رخصتی کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں، اور اس کے 4.5 ماہ بعد کا مطلب ہے کہ سفر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ اس کے 9.5 ماہ بعد رخصتی کا مطلب یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ذی القعدہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی۔ لہٰذا ان میں رجاح قول یہی ہے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہوا، اس سے واپسی پر ذی القعدہ کہ آخر یا ذی الحج کے شروع میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ باقی نکاح کا دن کون سا تھا اور ہم تلاش کرنے کے باوجود بھی یہ معلوم نہیں کر سکے۔ اب آگے چلیے، آگے جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں بڑھتی جا رہی ہوں، جو میرا دل اور میرا جو ایک محبت ہے ان سے، اس کی طرف۔ جہیز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، ساتھ کے لیے حضرت سلمان فارسی حضرت بلال حبشی کو مدد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھی۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مکنا یا خمار یعنی سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے بخورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھونے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختلف جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا جو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ کی رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئی، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھی، بنی ہاشم نہیں تلواریں لیے جلوس کے ساتھ مسجد کا طواف کرنے کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں پڑھی اور حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجز پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کی گئی اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور نہ کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ بالترتیب امہات المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ نے رجز پڑھے۔ ازواج مطہرات نے جو رجز پڑھے ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، لیکن میں ایک ہی رجز پڑھوں گی جو حضرت ام سلمہ کا رجز۔ میں اس کا شکر ادا کرو اور جن پر پریشانی اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنو چلو سیدنا جنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فاطمہ الزہرا کی ذکر کیا اور بلند ذکر کیا، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ حضرت حفصہ نے بھی اسی طرح آپ کی مثل کوئی نہیں، آپ کو فضیلت دی، آپ آپ کا چہرہ چاند کی طرح ہے۔ میں صرف اس کا درمیانی حصہ نکال رہی ہوں، اور پھر علی المرتضیٰ کی کچھ تعریف کی گئی، اور پھر اس کے بعد اب آگے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب آپ کی شادی
حضرت علی المرتضیٰ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی تو جو زنان قریش انہیں تانے دیا کرتی تھی، وہاں کی خواتین جو تھیں ان کی شادی ایک فقیر غریب سے کر دی گئی ہے. تانا یہ دیتی تھی جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑا اور انہیں تسلی دی. اے فاطمہ ایسا نہیں، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہنسنے لگ گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی اور خوش ہوں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آپس میں اور علی المرتضیٰ علیہ السلام نے آپس میں باہمی رضامندی سے گھریلو امور اور ذمہ داریوں کی تقسیم کچھ اس طرح کر رکھی تھی کہ باہر کے سارے امور ضروریات زندگی فراہمی حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ تھی اور گھر کے سارے کام چکی پیسنا، جھاڑو دینا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور دیگر گھریلو امور کی انجام دہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد تھی. ان امور میں آپ کی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معاون تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ روایت درج کی ہے کہ یہ تقسیم خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. اس طرح ان کی زندگی میں تنگدستی کے باوجود خوشگوار تعاون اور حسن اور سکون پیدا ہو گیا. سیدہ کائنات اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھی کہ بیوی کا مزاج شوہر کے مزاج اور فکر و عمل پر براہ راست اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اسے سعادت مندی کی مسند پر بٹھا دے، چاہے تو بدبختی کے گھڑے میں دھکیل دے. سیدنا علی المرتضیٰ سے جیسے مرد میدان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں جتنے مار کا ہائے حق و باطل بپا ہوئے، ان میں علی المرتضیٰ کی کاری ضربیں تاریخ شجاعت کا تابناک باب ہے. آپ فاتح خیبر، غازی بدر و احد اور حنین اور خندق کے صف اول کے مجاہد تھے. ایسے ہمہ جہد مرد مجاہد اور عظیم سپہ سالار کی خدمت کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی خارخواہ محب اور مخلص اور بہادر زوجہ قدرت کا اپنا انتخاب تھا. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شوہر نامدار کی جہادی زندگی میں بھرپور معاونت فرمائی. انہیں گھریلو کاموں سے فراغت اور بے فکری مہیا کی. سارا دن تھکے ماندے حضرت علی المرتضیٰ جب گھر واپس آتے تو سیدہ فاطمہ زہرا سوجان سے ان کی خدمت بجا لاتی، ان سے جنگ کے واقعات سن کر ایمان تازہ کرتی، ان کی شجاعت کی داد بھی دیتی، زخموں کی مرہم پٹی بھی کرتی، خون آلود تلوار اور لباس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی. یوں یہ پیکرے جرت و شجاعت تازہ دم ہو کر اگلے مارکے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. ہاں یہی جذبہ میری بہنوں، میرے بھائیوں مسلمان بیوی کا سرہ امتیاز ہے. وہ شوہر کی صلاحیت، وقت اور اس کی جان و مال کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ ان کی امانت سمجھتی ہے. اس کی صلاحیتوں کو دین کی سربلندی میں صرف کر دینے پر اسے ابھارتی ہے. بلا شبہ ایسی خواتین قیامت کے دن مجاہدین کے صف میں کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی مستحق ٹھہریں گی. آج بھی مسلمان خواتین اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس صفت کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیں تو ایسے گھرانوں میں تربیت پانے والی اولاد سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شکل میں تاریخ دعوت و عظمیت کا قابل فخر سرمایہ کیوں نہ بنے گی. اور آئندہ تاریخ لکھنے والا ان گھرانوں کو کیسے خراج تحسین پیش نہیں کرے گا. اللہ پاک آپ سب کے دلوں میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی کی محبت، آل رسول سے عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے منہاج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے باندیوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اللہ پاک آپ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اور مصطفیٰ کی آل فاطمہ علی حسن و حسین آپ پر راضی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب نادیہ خان قادری آفیشیل اینڈ کلک دا بیل آئیکن تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو. شکریہ.